नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो है हज के बातनी आमाल और आदाब। उसमें मैं कामरान असगर और जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब फैसलाबाद जंग पंजाब से और नौमान असगर साहबजादे आपकी खिदमत में हम पेश हैं। तो हज के जो आदाब हैं उसमें सबसे पहला जो अदब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है वो ये है कि तमाम जो मसारिफ हैं वो हलाल आमदन से पूरे किए जाएं। तो इस्माइल साहब, अगर कोई शख्स जो चाहता है कि वो हराम आमदन से हज करना चाहे तो क्या उसको करना चाहिए? और जिस तरह से लोग कोशिश करते हैं कि सरकारी खजाने पर बोझ बन के तो उस तरह से हज करते हैं, तो क्या इस रविश की हौसला अफजाई होनी चाहिए या हौसला शिकनी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए जी, अगर कोई शख्स दूसरे शख्स को करवा दे हज तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन सरकारी खजाने पे और खुसूसन एक ऐसा मुल्क जो कि पहले ही कर्जों तले दबा हुआ है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस पे इन्हिसार ना किया जाए, बल्कि या तो किसी की मदद लेके हज किया जाए या फिर अपना जब पैसे पूरे हो जाएं तो फिर उसके बाद, क्योंकि साहिब इस्तिताअत पे हज फर्ज है और जो जिसकी इस्तिताअत ना हो उसके लिए तो जरूरी ही नहीं है कि वो हज करे। तो यही हिसाब कुर्बानी का है कि जो साहिब इस्तिताअत साहिब निसाब होगा वो कुर्बानी करेगा, जो नहीं कर सकता वो ना करे, या अगर कोई सबब बन जाए तो कर ले, तो जरूरी नहीं है। तो अब और इसमें इस्तिताअत के बारे में भी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस्तिताअत एक माली इस्तिताअत होती है और एक जो है वो लॉजिस्टिक इस्तिताअत होती है कि मीन्स एक बंदे के पास हो, यानी तो इतना पैसा हो, फिर ये कि उसके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, छुट्टी हो और घर में सारा कुछ अरेंज हो। ये सारी चीजें इस्तिताअत में शामिल है कि अगर घर में मिसाल के तौर पे कोई बहुत बूढ़े वालिदैन है तो उनको पीछे कोई खिदमत करने वाला हो, ये चीजें भी इस्तिताअत में देखी जाएंगी। और उसके बाद अगर इस्तिताअत होती है तो उसको हज करना चाहिए, लेकिन हज को डिले नहीं करना चाहिए, जवानी में ही कर लेना चाहिए अगर मौका मिले तो। अब जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज में जो लोग हज करते हैं वो किस बिना पे करते हैं, वो कहते हैं कि आखिरी जमाने में 4 तरह के लोग हज के लिए जाएंगे, और ये फरमाते हैं कि एक रिवायत में कहा गया है। ये रिवायत किनकी है ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन एक रिवायत में कहा गया है कि आखिरी जमाने में लोग 4 वजूहात की बिना पे हज पे जाएंगे। एक बादशाह सैर व तफरीह के लिए, और नंबर 2 मालदार तिजारत के लिए, और 3 जो फुकरा मांगने के लिए, और नंबर 4 पढ़े लिखे लोग नामवरी और शोहरत के लिए। अब हम ये देखते हैं कि दिखावा कितना है, अल्लाह ताला नियतों का जानने वाला है, लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग सैर व तफरीह के लिए या दिखावे के लिए जाते हैं। बहुत से लोग इसलिए जाते हैं कि उनके नाम के साथ हाजी लग जाए, लेकिन अगर बहुत अच्छी बात है लग जाए, लेकिन जब ऐसे लोग आगे स्मगलिंग और इस तरह के क्राइम्स में मुलव्वस होते हैं तो फिर बहुत दुख होता है कि ये उसका यानी उसकी इस्लाम की और हज की बदनामी होती है कि हाजी साहब इस तरह का काम कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद तिजारत के लिए, यानी बाज लोग जाते हैं और उनका सारा जो है वो
یا تو وہ جس ملک سے جا رہے ہیں وہاں سے کافی سارے آئٹمز لے کے جائیں گے کہ وہاں مکہ اور مدینہ میں جا کے فروخت کر سکیں. پھر وہاں پہ جا کے بہت سارے لوگ شاپنگ میں مصروف رہیں گے. تو ان ساری چیزوں کو ود ان لمٹس ان کا ہونا چاہیے. تھوڑا بہت تو آپ کو شاپنگ کرنی پڑے گی, لیکن اسی طرح شاپنگ کر لیں کہ راہ چلتے آپ نے کوئی چیز خرید لی تو خرید لی. باقاعدہ اس کے لیے وقت کو ضائع مت کریں, اپنا جو عبادت کا قیمتی وقت ہے, کیونکہ شاپنگ جو ہے وہ آپ کے جس ملک سے آپ جا رہے ہیں وہاں بھی اویلیبل ہوگی. تو وہاں پہ حجاز مقدس میں جا کے ایسی شاپنگ کریں جس کی بہت اگر آپ کو ضرورت ہے, اور جو چیز نہیں ملتی, مثال کے طور پہ آب زمزم کے کینز خرید لیے, کھجوریں خرید لی, تسبیح خرید لی, اس طرح کی چیزیں. اور اس کے بعد جو تیسرا, اور پھر ایک پڑھے لکھے لوگ ناموری اور شہرت کے لیے, جس طرح ہم نے بات کی. اب ایک گروپ جو جاتا ہے فقراء مانگنے کے لیے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب جائیں اللہ کے گھر میں, جب جائیں تو پھر آپ نے صرف اللہ کے گھر سے مانگنا. جی بیٹا آپ نے جانا ہے, you want to go? اللہ حافظ. تو جب ہم بات کریں گے حج کی, تو پھر یعنی جو لوگ وہاں پہ چلن یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا, کہ مجھے جب یاد ہے کہ بعض لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے کمائی کریں, اور کمائی کرنا بھی اس میں وہ پھر جھوٹ کی بنیاد پر کہ جھوٹی سٹوریز گھڑیں گے کہ کوئی کہے گا کہ جی میرا بٹوا چوری ہو گیا, میرا پاسپورٹ بھی نکال کے لے گئے, میرا سب کچھ نکال کے لے گئے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ 1992 میں جو ہے یہ ہمارے ساتھ, یہ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے. اور پھر آپ کو اسماعیل صاحب ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہم لوگ 1992 میں جب میں نے ایک مطلب یہ جب حج کیا, تو ایک صاحب تھے میدان عرفات میں. اب وہ میدان عرفات میں ہمارے خیمے میں آئے اور اپنی دستاویزات دکھائیں اور بتایا کہ جی میرا اس طرح سے مدرسہ پاکستان میں بن رہا ہے, اس کے لیے آپ تعاون کریں. اب وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ دستاویزات اصلی تھیں یا نہیں تھیں, لیکن باقاعدہ وہ سارا مدرسے کا بتا کے تو وہ مانگنے لگ پڑے. اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ عالم تھے یا نہیں تھے, ان کے عالم ہونے پہ بھی شک ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو. تو اس کے بعد ہم جب اگلے دن مینا میں اپنے خیمے میں آئے, تو پھر وہی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آ گئے, اور پھر اس کے بعد یعنی وہی صاحب ان کو بائی چانس ایک اتفاق سے کہ وہی صاحب جو ہے دوبارہ وہ آ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہی سٹوری اسی طرح سے سنائی. پھر ایک اور واقعہ جو حج سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کہ ایک صاحب مجھے لاہور کی ایک مسجد میں نظر آئے کہ وہ انہوں نے جمعہ کی نماز کے بعد کہا کہ میں کشمیر سے آیا ہوں. کہیں سے کشمیری نہیں لگ رہے تھے, وہ لاہور کے مقامی تھے, اور رو رو کے اپنی داستان سنائی, میرا گھرانہ لٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر جب وہ دوبارہ, میں نے اس سے اگلا جمعہ اپنے کالج میں پڑھا, وہ بھی لاہور میں ہی تھا کالج کی مسجد میں, تو وہی صاحب دوبارہ اور اسی مقام پہ وہ روئے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم اس سے بچنا چاہیے. لیکن اسماعیل صاحب ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی اللہ کے نام پہ کوئی مانگتا ہے, تو میرے مرشد سرفراز احمد شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کو دے دو, چاہے وہ 1 روپیہ ہو, 10 روپے ہو, 50 روپے ہوں. تو اگر کوئی مانگے تو دے دو, کیونکہ ہم بھی فقیر ہیں. تو فقراء کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم دے دو. تو اگر کوئی مطلب مثال کے طور پہ اگر کوئی غیر مستحق بھی آ گیا ہے, تو اس کو چاہے 1 روپیہ ہو, جان اس سے دے کے جان چھڑائیں, اور ڈانٹنا نہیں. کبھی بھی کسی بھی مانگنے والے کو ہم نے
डांटना, बोलिए ना। जी जी, डांटना नहीं है। डांटना नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और कोशिश करनी है कि खिदमत कर देनी है, सही। थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन कुछ ना कुछ कर दें। और जो मुस्तहिक हो उसकी जाहिर है कि ज्यादा खिदमत की जाएगी, जो गैर मुस्तहिक होगी उसकी और अगर उसका पक्का पता है कि फ्रॉड है तब भी उसको डांटे नहीं, उसको या तो आप मदद ना करें, और अगर मदद करनी है तो एक आधा रियाल दे के तो जान छुड़ाएं। लेकिन हमने बदसलूकी नहीं करनी किसी से भी हज में। याद है मैं तो उस वक्त यानी कि अभी नौजवानी की बिल्कुल उम्र थी और अभी नौउम्री में था, तो हमने अपने बड़ों को यही देखा कि वो, उनको पता था कि ये शख्स हमें कल अरफा में मिला था और अब ये मिना में मिला है, लेकिन जितने हमारे बुजुर्ग थे उस वक्त वो खुश अखलाकी से पेश आए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका मदरसा बन रहा है, चलें अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। हमें पता था झूठा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन हमने कहा अच्छा अच्छा अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, दुआ करते हैं जी आपके लिए। और किसी ने कोई थोड़ी बहुत ही मदद भी कर दी, एक आधा रियाल दे दिया है, किस तरह। तो यानी ये वो मकाम है कि वहां पे आपने कोई ला फसूक वला जिदाल, कोई आपने फिस्क का कोई जदाल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस्माइल साहब, यानी ये सारी चीजें फिर हमने अपने में भी तो दाखिल करनी है ना, जी जी कि यानी हज के बाद भी हमें फिर ऐसा ही होना चाहिए जी। कि हम सैर तफरीह के लिए सारे काम ना करें, और हम जो है वो इस तरह से हम दिखावा ना करें और बहुत ज्यादा तिजारत में महव ना हो जाएं, इतने महव ना हो जाएं कि अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएं। तिजारत जरूर करें, लेकिन जब इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै, कि जब आपको जुम्मे की नमाज के लिए अजान हो तो फिर तिजारत छोड़ो और नमाज पे जाओ। ये हमारे होनी चाहिए कि तिजारत अपना गुजारा करने के लिए करें, जरूर करें, लेकिन नमाज उसकी वजह से कजा ना हो। तो ये सारे आदाब हमें आम जिंदगी में भी सीखने पड़ेंगे। उसके बाद जनाब आता है नेक्स्ट कि ये तो पहला अदब था ना, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी नीयत जो है उसको खालिस रखें, इन्नमल अमालु बिन्नियात। उसके बाद जो दूसरा अदब है ये है कि बेजा इसराफ ना करे इंसान, जो मैंने इससे जो खुलासा दूसरे अदब से अखज़ किया है, जो इमाम साहब की वर्डिंग है वो गालिबन मुख्तलिफ होगी, तो जो मैंने उससे निचोड़ हासिल किया वो ये कि बेजा इसराफ ना करे, मियाना रवि इख्तियार ना करे, और बेजा पैसा खर्च इस तरह से ना करे कि लग्जरीज पे, कि बहुत ज्यादा लग्जरीज पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं और अपने आप को आरामदेह से आरामदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उतना पैसा खर्च करें जितना आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। फिर ऐसा ना हो कि आप हज पे जा रहे हैं लेकिन आप रिश्वत दे के अच्छी जगह हासिल करना चाह रहे हैं। इस तरह की चीजों से इमाम साहब ने मना किया है कि फिर हज का क्या फायदा अगर आपने किसी अच्छी जगह पे आपने कमरा हासिल करना है और आप इलीगल तरीके से आप रिश्वत देते हैं। और अगर तो लीगल है फिर तो ठीक है कि वो तो हुकूमत ने एक बनाया हुआ है, लेकिन अगर इलीगल तरीके से आप कुछ पैसा देते हैं वो माल को, तो ये भी फिर नापसंदीदा बात होगी। तीसरा जनाब अदब इस्माइल साहब ये इन्होंने बताया है कि ज़ादे राह ज्यादा रखे, कि यानी जो है वो अपने इतना पैसा जरूर लेकर जाए कि बगैर खुशी और एतदाल के साथ जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर सकता हो करे। यानी जो आपका है ना इंफाक फी सबीलिल्लाह, वो हज के दौरान भी जारी रहना चाहिए। हज के सही। दौरान भी अगर आपको खुसूसन अगर कोई मुस्तहिक नजर आता है तो उसकी जरूर मदद करें, और अगर कोई गैर मुस्तहिक है तो उसमें भी एहसन ये है कि एक आधा रियाल उसको दे दें।
کیونکہ اللہ تعالیٰ جب نہ نہیں کرتا غیر مستحق لوگوں کو تو ہم کیوں نہ کریں، تو صحیح ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے کے فارغ کریں. تو اس لیے پیسے زیادہ ضرور رکھ کے لے کے جائیں ضرورت سے زیادہ، لیکن اس لیے زیادہ رکھیں تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں. اس لیے نہیں کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ شاپنگ کرنی ہے، اسراف کرنا ہے. میرے مرشد سید سرفراز شاہ صاحب یہی فرماتے ہیں کہ اللہ سے آپ دو طریقے ہیں، یا تو آپ فقیری مانگیں کہ یا اللہ میں جو ہے وہ بس میرے پاس بالکل اتنا پیسہ ہو کہ بس گزارا ہو جائے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کھلا رزق مانگیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آپ یعنی آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں گے. جی جی صحیح. تو اس نیت سے اگر آپ پیسہ کماتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. چوتھا ادب جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور اس آیت کا بھی ذکر آیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ فحش کلامی، بدکاری اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے. تو قرآن شریف کی یہ آیت ہے جس کا امام غزالی نے اور مترجم نے جو ریفرنس لکھا ہے کہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 197، یعنی پارہ نمبر 2 ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ سورۃ البقرہ میں ہے، کیونکہ دوسرے پارے میں اور تو کوئی سورت ہے ہی نہیں. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197، یہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے، نہ کوئی بے حکمی درست ہے، اور یعنی یہ ہے کہ نافرمانی جس کو کہتے ہیں، اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے، یعنی جھگڑا، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی فحش بات نہیں کرنی، اور کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرنی. اب آگے انہوں نے اس میں لکھا ہے امام غزالی نے کہ رفث جو ہے وہ ہر طرح کے لغو کلام اور کام کو شامل ہے. اس میں عورتوں سے پیار محبت کی باتیں کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، اور جو اس طرح کے جماع کے لیے جذبات ابھارنے والی گفتگو کرنا، اور یہ ساری باتیں. اچھا یہ باتیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا جو میرا جو اس وقت حج کا ایکسپیرینس تھا، ایسی باتیں تو الحمدللہ ہمارے بزرگ بہت پارسا تھے، ایسی باتیں تو ہم نے نہیں سنی. تو ہم تو بہت یعنی فیملی والے لوگ تھے. لیکن ایک چیز جس بات پہ آپ گیس کریں کہ میں کھڑکی کھول لوں، اس وقت گرمی ہو رہی ہے، اور کیا چیز ہوگی جس میں جو چیز یعنی رفسا میں آ جاتی ہو، اور ہم جائیں گے تو ہم بھی شاید ویسے ہی کریں گے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی ویسا کیا ہو. آپ بتائیے اسماعیل صاحب، کوئی اندازہ کیجئے کہ کوئی ایسی چیز جس میں آپ حج پہ گئے ہیں اور خیموں میں بیٹھے ہیں اور اس چیز پہ آپ کی بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بتائیے. آپس میں گپ شپ. گپ شپ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ حال احوال پوچھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے، کس قسم کی گپ شپ؟ جی نہیں اندازہ. آج کل مطلب یہ کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے، اپوزیشن کیسی ہے، حکومت اچھی ہے، اپوزیشن کیسی ہے، یعنی سیاست کی باتیں یہ ہمارے مردوں کی محفل میں وہاں جا کے بھی نہیں چھوٹتی. تو ان چیزوں سے یعنی ہر طرح کے لغو کلام اور کام کو شامل ہے. تو ان چیزوں سے یہ چیزیں لغو ہیں، کم از کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے. باقی انسان ہیں، ہم کریں گے سیاست کی باتیں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جائیں گے، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، پھر غلطی ہو جائے گی پھر توبہ کر لیں گے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ان لغو کاموں سے بچا جائے، کیونکہ ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پورا فوکس کیا جائے عبادت کی طرف اور درس و تدریس کی طرف. تو درس کی یعنی جب علماء کی نگرانی، جب کوئی وفد جاتا ہے نا پاکستان سے یا ایون یورپ سے بھی جاتے ہیں، جب علماء کی نگرانی میں جاتا ہے تو پھر اس میں علماء کے
दुरूस शामिल होते हैं, और जब कोई मशाइख जाएं तो वो फिर हल्का जिक्र भी शामिल करते हैं। साल के तौर पे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शेख जुल्फकार नक्शबंदी मददुल्लाहुल आली वो जब हज पे गए तो लाजमन उन्होंने हल्का जिक्र भी कायम किया होगा। और हमारे जो एक बहुत बड़े नात खान है अली हैदर साहब और जुनैद जमशेद साहब, ये इन्होंने इकट्ठा ही शायद हज किया था। तो फिर मेरा ख्याल है अली हैदर साहब ने जो है वो शेख जुल्फकार नक्शबंदी साहब की मजलिस में ही उनकी लिखी हुई वो जो हम्द पढ़ी, जो नशीद है कि मेरा दिल बदल दे। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए जिससे एक अल्लाह ताला की मोहब्बत में इजाफा हो। फिर फिस्क ना हो, यानी नाफरमानी और ना हो अल्लाह ताला की। और जिदाल ये है कि किसी को यानी किसी से झगड़ा ना हो, किसी से बहस ना करे। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे इस्माइल साहब, अगर आप सियासी गुफ्तगू में शरीक हो गए हैं तो जिदाल का अंदेशा है कि नहीं है, ये मुझे बताइए। मुखालिफ पार्टियों के लोग फिर आपस में झगड़े होंगे ना, तो फिर हमें इस झगड़े से बचना है। तो बेहतर है कि आप जो है वो इसमें जाए ही ना। अब मुझे याद है कि दो बुजुर्ग मेरे घर में इकट्ठे हुए, ये 2 साल पहले की बात है। तो अब मुझे मालूम था कि एक बुजुर्ग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, एक इमरान साहब को पसंद करते हैं। तो मैंने जो है वो एक बुजुर्ग को बता दिया, मैंने कहा जो दूसरे साहब हैं वो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। कहते अच्छा अच्छा अच्छा, वो समझ गए। तो बहुत यानी हमारे बुजुर्गों की आप फरासत देखिए। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, फिर इस मौजू पे हम बात ही नहीं करेंगे। और माशाल्लाह वो दोनों बुजुर्ग मक्का मुकरमा में रहे, और उसके बाद उन्होंने वो सारा वक्त मक्का मुकरमा की बातें करते रहे। तो इतनी माशाल्लाह एक रूह परवर महफिल हुई वो, कि जिसमें सियासत का जिक्र ही नहीं आया। तो फिर उसके बाद खुशखुल्की हो, यानी किसी की बात भी ना काटी जाए, किसी को ईजा ना दे। खुशखुल्की ये भी है कि दूसरों की ईजा पर सब्र करे, हरफ शिकायत जुबान पर ना लाए। और सफर का नाम सफर इसलिए है कि लोगों के अखलाक जाहिर हो जाते हैं, क्योंकि सफर में अपना टेम्परामेंट जो है उसको बर्दाश्त करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इमिग्रेशन वालों से झगड़ पड़ते हैं, और ये फिर जो है वो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। जब आप जाएं तो झगड़ा नहीं करना। और सफर में लाजमन मुसीबतें आएंगी इस्माइल साहब। हज पे आप जा रहे हैं तो लाजमन कोई ना कोई मुश्किल पेश आएगी कि अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब फलां बंदे ने हमारे पासपोर्ट रख लिए हैं, हमसे खाना देने का वादा किया था, खाना नहीं दिया जा। सबसे बहुत कॉमन कंप्लेंट है ये कि हमसे खाना देने का वादा किया था और अब खाना मिल नहीं रहा हमें। उस पे व्हाट्सएप पे वीडियो चढ़ा देंगे कि ये हमारे साथ हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं वो ये कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतने पैसे दिए हैं कि आप बाजार से खरीद के खा सकें, या आपके पास पकाने की रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो कि अब पाबंदी है, उस जमाने में भी जुजवी पाबंदी थी, तो फिर आप सब्र करें। हमारे ऑर्गेनाइजर ने भी हमारे साथ ये किया था, खाने का वादा किया था, लेकिन वो साहब हमारे ही पाकिस्तान के थे, तो वो सुबह बस एक नाश्ता देते थे बस, उसके बाद गायब। तो फिर उस वक्त कुछ इतनी सख्ती नहीं थी चूल्हे के इस्तेमाल पे। तो हमारे खैमों में कुछ लोग थे, एक अंकल थे जो कि चूल्हा लेके आए हुए थे, और उनका चूल्हा होता था, और एक दूसरे अंकल जो है वो उनकी दिया हुआ राशन होता था और हम सब खाते थे। लेकिन हमने कोशिश की कि वो जो ऑर्गेनाइजर ने हमारे साथ जो धोखा किया, अल्लाह ताला पे उसका मामला छोड़ दें। तो ये धोखे वगैरह ये सब कुछ होता है, लेकिन अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, ये हज का एक बहुत बड़ा अहम जो है वो एक रुकन है। यानी रुकन तो नहीं है, एक इसको कह सकते हैं कि हज में चीजों पर अमल किया जाना चाहिए।
تو ادب کہہ سکتے ہیں کہ یہ حج کا ایک بہت بڑا ادب ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا انسان مشقت میں ڈال کے حج کرے گا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. لیکن پھر انسان اپنی آسانی بھی دیکھے, ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ڈالتے تو بہت ہی زیادہ تنگ ہو جائے اور پھر برداشت نہ کر سکے. تو یعنی اس زمانے میں امام صاحب نے لکھا کہ قدرت ہو تو پیدل سفر کرے, پیدل سفر حج کے بڑے فضائل ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب وہ تو پھر اب آپ پہ منحصر ہے کہ اگر آپ بحری جہاز پہ جاتے ہیں یا ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں, وہ جیسے آپ کو سہولت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں پیدا کی ہوئی ہیں, ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اور لیکن اب جو وہاں پہ جب ہم چھوٹے تھے تو جب بچپن میں جو ایک آدھا حج کیا, کچھ حج کیا, اس میں یہ ہے کہ گاڑیوں پہ جایا کرتے تھے. اب بعد میں پھر گاڑیوں پہ پابندی لگ گئی کیونکہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ پیدا ہوا. بڑی بسوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتی وہاں پہ میدان حج میں. تو پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی جانور پر, اس زمانے میں جانور پر سوار ہوتے تھے, اس کا بھی ادب تھا کہ جانور کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے, یعنی جانور پر ڈولی رکھ کے اس میں سوار نہ ہو. خصوصاً جو مرد حضرات ہیں, جانور کو زیادہ زچ نہیں پہنچانی, تو کوشش کریں کہ جانور کو بھی ریلیکس ہو, ایک بندہ ایک وقت میں سوار ہو, ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے جانور پر بھی. پھر یہ ہے کہ سفر میں کوئی بہت زیادہ زیب و زینت نہ اختیار کی جائے, بلکہ پراگندہ حال رہے, بال بکھرے ہوں, کپڑے غبار آلود ہوں, زیب و آرائش اور زینت میں اپنا وقت ضائع نہ کرے, اور عیش و عشرت کے ساز و سامان جمع کرنے میں بہت زیادہ مصروف نہ ہو. تو یہ بتائیے اسماعیل صاحب کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ, یعنی اگر کہا جا رہا ہے کہ زیب و زینت کو بہت زیادہ اختیار نہ کی جائے, پراگندہ حال, عام حالات میں تو ہمیں بہت صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننے کی تاکید کی جاتی ہے, لیکن حج میں کیوں ایسا ہے؟ ایک تو وقت کی بچت ہے, دوسرا بالکل, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو اپنا فقیرانہ پن دکھانا ہے. بے شک, یعنی ہم نے اپنی ذات کو مٹا دینا ہے, ہم نے اپنے غرور کو مٹا دینا ہے. تو اس کے بعد تو اپنی زیب و زینت کو, اپنی ہستی کو مٹا دینا ہے, سادگی اختیار کرنی ہے. اور پھر وقت یہ ہے کہ اپنا وقت اس میں ضائع ہوگا, تو وقت کی اس حد تک بچت کرنی ہے کہ ہم زیب و زینت میں بھی اپنا وقت نہ ضائع کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہیں, اور جائے کہ ہم وہاں پہ جا کے تو سیاسی گفتگو میں محو ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد جو آٹھواں ادب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھی ہم نے کسی طریقے سے پہلے بیان کر دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جس طرح سواری کے جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے, اسی طرح جو سٹاف ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ, امیگریشن سٹاف ہے خصوصاً جو آپ کے ساتھ جو کہ ڈیوٹی پہ مامور ہیں, ان کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ حسن معاملہ کرنا ہے. کہ اب اگر مثال کے طور پہ آپ کی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے, اب اس میں آپ ایئرپورٹ کے عملے کو اب شروع ہو جاتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے, وہ تو وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, پیچھے جو ہے وہ ایئر لائن ہے اور ایئر لائن کو کنٹرول کرنے والے پیچھے سے ہیں, اور اس کے پیچھے سول ایویشن اتھارٹی ہے. تو اب آپ ان تک آپ کی رسائی نہیں ہے, لیکن آپ کو جو نظر آ رہا ہے ان کا نمائندہ, آپ اس کو پہ برس پڑیں, ایسا نہیں کرنا. یا اگر آپ کی فلائٹ میں کچھ دوران فلائٹ آپ کو مسئلہ آ رہا ہے, تو آپ جو ہے وہ جو وہاں پہ جو سٹاف ہے, میزبانی کا سٹاف, اس سے آپ لڑنا شروع کر دیں, یہ بات مناسب نہیں ہے, ان کو تکلیف نہیں دینی. پھر حج کے دوران قربانی کرنا, یہ بھی ایک سنت ہے, اور تو اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جانور کی قربانی کرنی چاہیے. اور بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ حکومت سعودی عرب کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پھر ذبح ہو کے تو جہاز پھر وہ
ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہ لوگ قربانی نہیں کر سکتے اور باقاعدہ اس پہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے کہ مملکت سعودی عرب نے قربانی کا گوشت متاثرہ علاقوں تک پہنچایا. اور پھر یہ 9واں ادب تھا. اور 10واں جو ادب تھا کہ جو کچھ خرچ کرے یا ہدی کی یا قربانی کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے سفر کے دوران جو مالی جسمانی مصیبت برداشت کرنی پڑے سب پر خوش رہے. اور یہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے راضی برضا رہنا ہے اس سفر کے دوران اور شکایت نہیں کرنی. اور پھر جس طرح حج کے دوران 1 درہم اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ایک مصیبت برداشت کرنے کا ثواب بھی، صبر کرنے کا ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں 700 گنا زیادہ ہوگا. یعنی اگر آپ کو کسی سٹاف نے، کسی شرطے نے، کسی سپاہی نے کوئی آپ کو جھڑک دیا ہے، اگر آپ صبر کرتے ہیں تو بہت ثواب ہے. اب مجھے یاد ہے کہ 1992 میں جب گئے تو وہاں کے جو سپاہی تھے وہ بھی بہت مؤدب تھے اور آج بھی ہوں گے. وہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. تو وہ جو شرطے تھے بہت ادب سے، وہ یہ اتنا ضرور تھا کہ اگر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ جی وہاں جانا ہے تو کہہ دیتے تھے على الطول بعد الیمین، سیدھے جاؤ آگے رائٹ ہو جاؤ. وہ جس سے کوئی بھی رستہ پوچھنا وہ یہی بتانا على الطول بعد الیمین، سیدھے جاؤ رائٹ ہو جاؤ، لیکن بدتمیزی نہیں کرتے تھے، ادب سے رستہ بتاتے تھے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. تو وہ پھر ہم تھوڑا سا آگے جا کے پھر کسی اور اپنے پاکستانی بھائی سے پوچھ لیتے تھے تو وہ آگے ہمیں بتا دیتے تھے کہ اس طرح سے ہے. تو وہ ہم سے حسن اخلاق سے پیش آئے اور ہم ان سے. پھر جو ڈاکٹر ہیں جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہیں، جو طبی عملہ ہے، ان سب سے بہت حسن معاملہ. پھر جو دکاندار ہیں جو لسی بیچ رہے ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں فروخت کر رہے ہیں، ان سے بہت جو ہے وہ، اگر آپ کو مثال کے طور پہ ہو بھی کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی، لڑنا نہیں ہے، یا تو آپ نہ لیں، آپ کسی اور سے جا کے لے لیں. لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ وہاں پہ لڑائی سے اجتناب کیے جائے تو بہت بہتر ہے. تو پھر اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک یعنی کہ قبول حج کی علامات میں سے یہ ہے کہ گناہ کے وہ تمام کام چھوڑ دے جو حج سے پہلے کیا کرتا تھا، اور ان تمام دوستوں سے کنارہ کشی کر لے جو غلط راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرتے تھے. ان کی بجائے نیک لوگوں سے دوستی کرے اور شر کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے کی بجائے خیر کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے. تو یہ آج کا درس جو ہے یہ ختم ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ میں کتاب کو بند کرتا ہوں. ایک آپ سے سوال ہے کہ آپ حج سے واپس آ گئے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ نے شر کی مجلسیں بھی چھوڑ دی ہیں، خیر کی مجلسوں میں شریک ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ، تو آپ کو کس چیز کی احتیاط کرنی پڑے گی ان خیر کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے؟ گناہوں سے بچنا، غیبت سے بچنا. اور اس کی بنیاد، غیبت کی بنیاد کس چیز پر ہوگی؟ مجلس کی بنیاد، مجلس میں لوگ جی وہ اکٹھے تو ہے، بیٹھتے. لیکن غیبت کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہوگا؟ آپ کیوں دوسرے کی غیبت کرتے ہیں؟ اپنے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے جب آپ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ غرور، غرور. تو ایسا نہ تکبر. ہو کہ آپ واپس آئے ہیں اور آپ نے اپنے پچھلے دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، اب آپ پچھلے دوستوں کو سنانا شروع کر دیں، او تم تو ہو ہی بدکار، تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا تھا، اب میں دیکھو میں حج کر کے آ گیا ہوں، اب میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا. یہ شیخی نہیں بگاڑنی. چپ کر کے ان سے علیحدہ ہو جائیں. ان سے کبھی معاملہ ہو تو اس حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کو دعوت دیں، ان کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزاریں، اہل اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن غرور نہ آئے. غرور آیا تو پھر تو سارے اعمال کار. اسماعیل صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اس بارے میں؟ کچھ فرمانا جی چاہیں، کچھ سوال کرنا چاہیں؟
جی ماشاءاللہ بہت اچھا درس تھا آج کا، اللہ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو پھر اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔